اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ٹیچر مسز فرحہ ناز۔ اردو لازمی سال دوم کی یہ کلاس ہے۔ اس میں نظم ہم نے پڑھنا شروع کرنی ہے، تغیر، جس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ تغیر غزل اور نظم کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ نظم ایک موضوع کے تحت ہوتی ہے اور جو بھی اس میں اشعار ہوتے ہیں اسی موضوع سے ہی منسلک ہوتے ہیں، موضوع کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، کسی بھی چیز کا ایک جگہ پہ قائم نہ رہنا، مسلسل تبدیل ہوتے رہنا۔ اور تغیر جو ہے وہی اصل میں کائنات کا حسن ہے، کائنات کی خوبصورتی ہے کہ تبدیلی انسان کی حیات کے لیے انتہائی ضروری ہے، کائنات کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور یہی اس نظم کا موضوع ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: اے ہم نشیں کلام میرا لا کلام ہے، سن زندگی تغیر پیہم کا نام ہے۔ اے ہم نشیں، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، میں جو تم سے ابھی بات کرنے جا رہا ہوں وہ میری بات لاجواب ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ سن، کہ میری بات غور سے سنو، زندگی تغیر پیہم کا نام ہے، کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے۔ زندگی میں جو خوبصورتی ہے، حسن ہے، اس وجہ سے ہے کہ اس میں تبدیلی ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز ایک ہی جگہ پر ٹھہر جائے، ساکت اور جامد ہو جائے، تو اس میں خوبصورتی نہیں ہوگی، اس میں حسن نہیں ہوگا۔ خوبصورتی اور حسن چیزوں کے تبدیل ہونے میں ہی ہے، ایک جگہ نہ ٹھہرنے میں ہے۔ اگلا شعر ہے: راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، کہ رات جو ہے وہ کس چیز، تجلی کہتے ہیں روشنی کو، سحر کہتے ہیں صبح کو۔ زبر کے ساتھ ہوگا تو یہ لفظ سحر پڑھا جائے گا، سحر کا مطلب صبح ہوتا ہے۔ اگر یہ زیر کے ساتھ ہوگا تو سحر پڑھا جائے گا، اس کا مطلب جادو ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ لفظ سحر ہے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، کہ جو رات ہے، رات بھی رات نہیں رہنا چاہتی، رات بھی رات کی کیفیت سے نکلنا چاہتی ہے، وہ بھی صبح کی روشنی کے انتظار میں ہوتی ہے۔ یعنی ہم میں سے جو بھی ہے جس کیفیت سے گزر رہا ہے، کوئی بھی اس کیفیت میں نہیں رہنا چاہتا، تو رات کو بھی صبح کی روشنی کا انتظار ہوتا ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ ہے ہر صدا، ہر آواز کس کی اس خاموشی میں بے قرار رہتی ہے؟ فراق کہتے ہیں جدائی کو، کہ جو ہر آواز ہے وہ خاموشی کی جدائی میں بے قرار ہوتی ہے، یعنی وہ خاموشی سے ملنا چاہتی ہے۔ صدا بھی خاموش ہونا چاہتی ہے، صدا بھی ہمیشہ صدا نہیں رہنا چاہتی، وہ بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے: سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ سوئے کہتے ہیں طرف کو، سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، کہ جو باغ میں آنے والی بہار ہے وہ کس کی طرف روانہ ہے؟ خزاں کی طرف روانہ، خزاں کی طرف جا رہی ہے، تاکہ خزاں جو ہے وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ لے، اپنا بوریا بستر گول کرے، وہ باغ سے چلی جائے اور اس کے بعد باغ میں بہار آ جائے۔ تو سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، خزاں نے جتنا عرصہ باغ میں رہنا تھا، باغ کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو ویرانی تھی، مایوسی تھی، اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، وہ اس کیفیت سے باہر جا رہی ہے، اور اب بہار کا موسم جو ہے وہ باغ کی طرف رواں دواں ہے۔ کس کی طرف؟ خزاں کی طرف۔ خزاں کی طرف یعنی خزاں کو کہے گا کہ تم چلو یہاں سے، اب بہار کا وقت آ گیا ہے، اب بہار، باغ میں ہر طرف پھول کھلیں گے، سبزہ ہریالی ہوگی، اور جو ایک پہلے والی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب تبدیلی آ گئی ہے۔ ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، کہ ہر برگ کا سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، سراپا فسانہ وہ بات جو سر سے لے کر پاؤں تک کہانی ہی کہانی ہو، کہ درخت پہ لگا ہوا پتا خاموش ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خزاں کا وقت زیادہ ہو جائے اور خزاں مجھے زندگی سے دور کر دے۔ خاموش ہے، ڈرا ہوا ہے، لیکن اس کی خاموشی میں، اس پتے کی خاموشی میں اس کی ساری داستان ہے، اس کی ساری کہانی ہے، وہ کہانی جس میں اس کو بہار کا انتظار ہے، وہ کہانی جس میں اس کو زندگی کا انتظار ہے کہ بہار آئے اور وہ اس کو زندگی، پھر سے زندگی عطا کر دے، پھر سے اس پر رنگ آ جائے، اس پر خوشبو آ جائے، اس پر بہار آ جائے۔